بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کریں گے قرآن کریم کے سمجھنے کا۔ قرآن کریم کے خلاصے کے طور پر سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، جسے ہم مختصر وقت میں کم و بیش اتنا حصہ سمجھ سکتے ہیں کہ جسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کتاب ہے، ہمیں کیا پیغام دیے گئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس قرآن کریم کے ذریعے کیا چاہتا ہے۔ تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم کلام پاک کا خلاصہ روزانہ ایک پارے کا سمجھا کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اتنا گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص کائنات میں وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو کیوں نہ ہم ان بہترین اشخاص میں، بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کے خلاصے کا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، جس کے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، خلاصہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا ہم آغاز دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اوراق میں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت جو لکھنے کے اعتبار سے، لکھی گئی ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم میں مرقوم صورت ہے، جو سب سے پہلی ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو ام القرآن کہا جا سکتا ہے، اساس القرآن کہا جا سکتا ہے، اسے شفاء القرآن بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ جو مکمل نچوڑ کے طور پر، خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے، جس کے ذریعے آغاز کیا گیا ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کا کیا خلاصہ ہے، ہم اسے بہت مختصر وقت میں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جو ہمارے لیے پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے جو پیغام ہے قرآن کریم کا، وہ تین باتوں پر منحصر ہے۔ ایک توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو جاننا، اور دوسرا رسالت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور ان کی رسالت کا جاننا، اور تیسری چیز ہے قیامت۔ ان تین چیزوں پر قرآن کریم کا انحصار ہے، یعنی قرآن کریم میں تین چیزوں کی باتیں، تین عنوان بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں عنوان سورہ فاتحہ میں، جو قرآن کریم کی رقم ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے، اس میں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلی اور دوسری آیت میں اور چوتھی آیت میں اس میں توحید کا ذکر ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اور چوتھی اور پانچویں میں رسالت کا، اور ساتویں آیت میں ان لوگوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور عقاب نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ جس میں توحید بھی ذکر کی گئی ہے، رسالت بھی اور قیامت بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اس صورت کے ذریعے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو مکمل نچوڑ کے طور پر ہے، قرآن کریم کے خلاصے کے طور پر ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تفصیل سے سمجھا جائے تو یقیناً ہمیں قرآن کریم کا اکثر حصہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خلاصے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اس مختصر وقت میں۔ اس کے بعد جو ذکر کی گئی ہے دوسری صورت قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس صورت کا نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا سورہ بقرہ؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں، چونکہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں اکثر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو بنی بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس گائے کے واقعے کو جو سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
ایک صورت میں مکمل ایک واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس واقعے کو لے کر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کسی جزو کی اہمیت کی بنا پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، بس اوقات ایسا ہوا کرتا ہے۔ اس صورت کا نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا ہے یہ اس واقعے کو جو اس کا جز ہے اس جز کو لے کر کے اس پوری صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی زبان میں بقرۃ گائے کو بولتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے کسی دوسرے کے دروازے پہ رکھ دیا، اس کی نعش کو کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں یہ چرچا ہونے لگی کہ جس کے دروازے کے سامنے یہ نعش رکھی ہے اسی شخص نے ہو سکتا ہے کہ قتل کیا ہو۔ جب یہ اس کا فیصلہ نہ ہو پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اور گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول پر، یعنی جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس مقتول کے جسم سے لگایا جائے، وہ مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ اس واقعے سے نہ یہ صرف کہ اس قاتل کی نشاندہی ہوئی، بلکہ بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے تھے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد زندگی، حیات نہیں ہے، تو اس کا بھی ازالہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ جو تمہیں ایک مرتبہ زندگی دے سکتا ہوں تو میں دوبارہ زندگی دینے پر قادر کیوں نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پیغام بھی مل گیا کہ مصریوں کے ساتھ میں بنی اسرائیل کو رہتے رہتے جب دل میں ایک بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اس محبت کا ازالہ، جس محبت کو لے کر کے ان لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تھی، اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اسی چیز اس کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذبح کروایا تاکہ اس کی محبت بھی ان کے دلوں سے ختم ہو، اتنی محبت ختم ہو کہ وہ اس کی پوجا اور پرستش کرنے لگے۔ بہرحال یہ اس کا واقعہ تھا، سورہ بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ تھا جو سورہ بقرہ میں پیش کیا گیا، سورہ بقرہ میں جس کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کا کہ سورہ بقرہ میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے الف لام میم کا تذکرہ کر کے ایک علمی معجزے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ کس طریقے سے کہ ایک ایسا شروعات کا، اسٹارٹنگ کا ایک ایسا موڑ ہے کہ جو غیر مانوس تھا، عربوں کے درمیان میں غیر مانوس تھا۔ اب عرب جو اپنے علاوہ تمام لوگوں کو عجم کہا کرتی ہے، گونگا کہا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ چیلنج دیا کہ اگر تم جانتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس کے ہم پلہ، اس کے برابر تم کسی ایسی آیات کو، ایسے جو ہے کلام کو تم ایجاد کر کے دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو مائے ناز عربی جاننے والے ہو، عربی داں ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ ایسا کلام تم ایجاد کرو جس کے ذریعے ہمارے چیلنج کو قبول کر سکو۔ لیکن چنانچہ نہیں کر پائے، اور آج تک کوئی نہیں کر پایا، اور تا قیامت کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مومنین کا تذکرہ ہے، مومنین کا تذکرہ 5 آیات میں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کافر کا تذکرہ ہے جس کو 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کی 12 صفتوں کو، جو ان کی بد صفتیں ہیں، بد صفات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، جن سے ہر ایک مومن کو بچنا ضروری ہے، اور اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچے رہنا ضروری ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تمسخر کرنا، اہل ایمان کا مذاق بنانا، یا اپنے تذبذب رہنا، درمیان میں اپنے دل کے اندر تذبذب رہنا، کینہ رکھنا، یہ تمام جو صفات بد ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ان تمام ان کے بد اوصاف سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ منافقین کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ مومن کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، جو کافر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، تو ان کا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سخت عذاب بتلایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائیں۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی تمام ان نعمات کا، تمام ان انعامات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کی۔ بنی اسرائیل پر تمام نعمتیں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کی ناشکری کی، اور نعمتوں کی ناشکری کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخت عذاب میں ڈالا، آزمائش کی ان کی، اور اس آزمائش کے اندر یہ کہ ناکام رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ان کی حفاظت فرمائیں۔ ناکام رہے وہ کون کون سی نعمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کی ہیں؟ سب سے پہلی نعمت کہ انبیاء اور رسل ان کی قوم کے درمیان میں بہت سارے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکثر انبیاء اور رسل کو بنی اسرائیل کی قوم میں، بنی اسرائیل میں پیدا کیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ان کے لیے نعمت ہے کہ ان کی قوم سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل عطا فرمائے ہیں، ان کے درمیان میں بھیجے ہیں، ان کے درمیان سے پیدا کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بھی ان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ پھر جب من و سلوہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عطا فرمایا، جس کی وہ ناقدری کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے، بے صبری سے کام لینے لگے۔ اسی طرح سب سے ایک عظیم نعمت جو فرعون ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہوا، روانہ ہوئے، اور دریا میں ان کے لیے راستے بنے، اور فرعون ان کے سامنے غرقاب ہوا۔ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو لاؤ لشکر کے ان کے غرقاب کیا، سمندر میں ڈبو دیا، دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ بھی ایک عظیم نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر کہ ان کے دشمن کو ان کے سامنے ختم کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اریحہ نامی شہر کے اندر جہاں انہیں کہا گیا تھا کہ وہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوا جائے، لیکن ان لوگوں نے کفران نعمت کی اور تکبرانہ مزاج کے ساتھ، تکبرانہ انداز کے ساتھ اس میں داخل ہوئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے نافرمانی یہ کی کہ انبیاء اور رسل کو قتل کیا، اور صحرائے سینا میں جب من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا تو اس کی بھی بے صبری سے کام لینے لگے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ اکٹھا نہ کیا کریں، لیکن ان لوگوں نے بے صبری سے کام لیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیدا کیا، اور انہی کی دعا کا ثمرہ تھا، انہی کی دعا کا ثمرہ تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی ادوار سے گزارا گیا۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں اس چیز کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو کئی ادوار سے گزارا گیا، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب اور پاس ہوتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ جیسے شہر میں ان کی دعا کی بدولت وہاں رزق ایسا مہیا کر دیا کہ ہر شخص وہاں پہنچتا ہے، اور امن والا شہر بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے پیدا فرمایا۔ تو یہ تمام کی تمام دعائیں ان کی تمام دعائیں قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دعائیں ان کی قبول فرمائیں، انہی کی بدولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے امتحانات سے انہیں گزارا تھا، چاہے ان کے اہلیہ کو چھوڑنا ہو بے آب و گیا صحرا میں، چاہے ان کی اولاد کو ان کے ہاتھوں کے ذریعے ذبح کیا جانا ہو، وہ تمام جو ایک آزمائشیں تھیں، وہ تمام آزمائشوں سے وہ پاس ہوئے، گزرے، اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور فلاح اور بہبودگی نصیب فرمائی، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو یہود اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور ان کو ماننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہود بھی یہ کہا کرتے تھے، اور نصارہ بھی اسی طریقے سے الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سچ لوگوں میں سے نہیں ہیں، صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ ان کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دعویٰ یہ سچا نہیں کر رہے ہیں بلکہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے بچا جائے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے جو ایک حصہ ہے پہلے پارے کا،
اس کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح طریقے سے اسے اپنانے کی، اور جن چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے ان چیزوں سے بچنے کی، اور جن چیزوں کو اپنانے کی ترغیب دی ہے ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔